بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تمامی آباب محبت اور ذوق کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ ناز میں نذرانے درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ زینب کی ماں کے لاڈلے اے بے خطا حسین، زینب کی ماں کے لاڈلے اے بے خطا حسین، روتے ہیں تیری یاد میں اہل وفا حسین، روتے ہیں تیری یاد میں اہل، روتے ہیں تیری یاد میں اہل وفا حسین، محشر میں گل بچے گا دعائی حسین کی، محشر میں گل بچے گا دعائی حسین کی، ظالم بھی چیخ چیخ کر پکاریں گے یا حسین، ظالم بھی چیخ چیخ پکاریں گے یا حسین، پیاسے بلائے جائیں گے محشر میں جس گھڑی، کوثر کے جام دیں گے شہ کربلا حسین، کوثر کے جام دیں گے شہ کربلا حسین، محشر کا خوف کیا ہے شہیدان کربلا، بیٹھے ہوئے ملیں گے قریب خدا حسین، بیٹھے ہوئے ملیں گے قریب، تو نے شہید ہو کے جفا کو مٹا دیا، جفا کو مٹا دیا، روشن ہے تیرے نام سے نام وفا حسین، روشن ہے تیرے نام سے نام وفا حسین، زینب کی ماں کے لاڈلے اے بے خطا حسین،
بعد از حمد و صلات خطیب اہل سنت حضرت گرامی المرتبت خطیب شہیر و دل پذیر مولانا مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب دامت برکاتکم العالیہ لائق صد تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء اہل سنت جناب حضرت محترم قبلہ سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب، جناب حضرت محترم مولانا عتیق الرحمن جامی صاحب، جناب حضرت محترم مولانا قاسم جمیل ضیائی صاحب، جناب حضرت محترم مولانا قاری محمد بابر ضیائی صاحب، دیگر جملہ علماء میں جن کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، جناب محترم سید احسان شاہ صاحب ضیائی، جناب حضرت محترم مولانا محمد اسد ضیائی صاحب، جملہ اراکین منتظمہ کمیٹی مسجد حضاب، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی فکر حسین کانفرنس میں اپنا مختصر سا پیغام آپ کو دے کر اجازت چاہوں۔ فکر حسین بھی عبادت ہے، ذکر حسین بھی عبادت ہے۔ یہاں فکر حسین کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کانفرنس رکھی جائے جس میں سننے والوں کو یہ فکر دی جائے کہ حسین کتنا بڑا ہے اور کتنا اہم ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آل بیت اطہار کے ایک فرد ہیں، اور آل بیت اطہار کی محبت تمام امت مسلمہ پر فرض قرار دی گئی۔ ماشاءاللہ شکیل مدنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہیں، آگے آ جایا کرنا سر، ہنستے نہیں چلے، آگے آ جایا۔ جملہ حاضرین و سامعین توجہ میری طرف رہے۔ شکیل ہی ہے نا، میں کہ نام بولتے نہیں ہیں، اصل بڑا عرصہ ہے نا، نہیں ہے نا، وڈے بھی بیٹھے، دوئے بیٹھے، چھپ کے بیٹھے۔ معزز ناظرین و سامعین، میں نے ایک لفظ بیان کیا ہے اور آج کوشش ہے کہ تحت لفظی گفتگو کروں۔ میں نے تو مفتی صاحب سے گزارش کی تھی کہ آج مجھے چھٹی دے دی جائے کہ تھوڑی طبیعت ناساز تھی، انہوں نے کہا جی بس آپ 15 منٹ بولیں، لیکن آپ نے آنا ضرور ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ پیغام پورا دے کے جاؤں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک کی آل بیت کا پیار ہر شخص پر، بولو، فرض ہے، اور صرف یہ 14ویں صدی والوں پہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن شخص پر آل بیت اطہار کی محبت حسین۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسنین اور سیدہ ہیں، اس میں حسنین اور زہرا ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور زہرا ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ میرے نبی کی
ہر امت کے فرد پہ فرض ہے. فرض گئے. ہماری طرف جیسے نماز فرض، روزہ فرض، لیکن نماز کی فرضیت ہماری طرف بعد میں متوجہ ہوئی. نبی کے صحابہ پر پہلے متوجہ ہوئی. روزہ ہم نے بعد میں رکھا، صحابہ نے پہلے رکھا. اسی طرح نبی کے بچوں سے پیار کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ پہلے صحابہ پہ فرض ہوا، پھر ساری امت پہ. اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، جن نبی کے صحابہ نے پوری زندگی کبھی مستحب نہیں چھوڑا، انہوں نے فرض کہاں چھوڑا ہوگا؟ اس لیے دوستان گرامی، ہم جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ یہ بھی برابر نہیں ہیں. ابو بکر سردار صحابہ، ابو بکر سالار صحابہ، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن الجراح، جناب عبد الرحمن بن العوف، یہ وہ ٹاپ کے لوگ ہیں کہ یہ اوروں جیسے نہیں اور ان جیسے نہیں ہے. اس لیے دوستان گرامی، جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو جناب ابو بکر صدیق اہل بیت کے پیار میں فنا نظر آتے ہیں. حضرت عمر نبی کی آل کی مودت، محبت اور عقیدت میں مبالغہ کرتے نظر آتے ہیں. حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، اور میں پہلے دعویٰ پیش کروں پھر اس پہ دلیلیں آگے دوں گا. حضرت عمر نبی کے گھر والوں کو، بالخصوص علی، زہرا، حسن، حسین کو وراء الورا سمجھتے تھے. یعنی عمر کا نظریہ یہ تھا، اور ان جیسے نہیں، یہ اوروں جیسے. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک آپ سے حضرت عمر سب سے زیادہ محبت کرتے، سب سے زیادہ ان کی عزت کرتے، سب سے زیادہ ان کا احترام کرتے، سب سے زیادہ ان کا ذکر کرتے. اللہ ستیہ ناس کرے رافضیوں، اللہ ان صحابہ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے. کس کس چیز، کس کس طرح سے انہوں نے نبی کے صحابہ پر الزامات لگائے، آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں سب سے زیادہ امت میں اگر کوئی شخص فنا تھا محبت آل میں تو وہ یا ابو بکر تھا یا عمر تھا. نعرہ تکبیر. حیدر، 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 حیدر. دوستان گرامی، رافضیوں کا رد کافر کافر کرنے سے نہیں ہوگا. رافضی کا رد تب ہوگا کہ جس پر رافضی کے گندے مذہب کی عمارت کھڑی ہے، اس عمارت کو لات مار کے گرا دیا جائے. رافضی کا موقف یہ ہے کہ صحابہ آل سے متحارب تھے، آل صحابہ سے متحارب تھی. ہمارا فرض یہ ہے ہم یہ ثابت کریں صحابہ آل کی محبت میں فنا تھے، اہل بیت صحابہ کے احترام میں مبالغہ کرتی تھی. رافضیت ٹھس ہو جائے گی، رافضیت ٹھس ہو جائے گی. کیوں کہ انہاں دی دکان تے چل دی نہ کسے کہانیاں دے اتے وے، ان کی دکان چلتی گی ان خود ساختہ کسے کہانیوں پہ گئے. عمر نے بوا بن دیتا، یار نہیں سمجھ آئی. عمر نے گلے وچ رسی پائی،
وہ شرم کر ہے یا کر، باپ تو باپ ہے، عمر بیٹے کے لیے کیا جذبہ رکھتا ہے کہ بیٹا منبر کے سامنے ہے، یہ بیٹا کون ہے؟ حسین ابن علی۔ منبر پہ حضرت عمر سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے نانے کے منبر سے اترو۔ حضرت عمر حاکم وقت ہیں، ایک بچہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو کیسے کہہ سکتا ہے منبر سے اترو؟ لیکن آج امتحان تھا عمر کا، امتحان تھا ان تعلیمات کا جو میرا نبی زندگی ساری دے کے گئے۔ کہیں تو میرا نبی فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا حتی یکونا ذاتی احب الیہ من ذاتہ وَتَكُونَ عِدْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِدْرَتِهِ وَيَكُونُ أَهْلُ بَيْتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ میرے نبی نے یہ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے، میرے بچے اسے اپنے بچوں سے پیارے نہ ہو جائیں، میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں۔ اور میرا نبی آخری بڑا خطبہ جس میں 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے وہ خطبہ دیا اور میرے نبی نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، فانظروا کیف تخلفونی، خیال کرے ہو میرے پیچھے نہ نلکی سلوک کرنا جائے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں آل کے مسئلے پر تمہیں اللہ سے ڈرا کے جا رہا ہوں۔ اس طرح کی درجنوں حدیثیں جو حضرت عمر نے سنی ہوئی تھی، میرے نبی کی تربیت ملی ہوئی تھی، آج سرے بزم حضرت عمر کا امتحان ہونے لگا ہے کہ حضور نے جو کہا تھا عمر اس پہ کتنا پورا اترتا ہے۔ لیجئے حضرت حسین آئے، کہنے لگے میرے نانے کے منبر سے اترو، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر چاہتے تو اشارہ کرتے، کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا، حضرت حسین کو آرام سے اٹھا کر گھر چھوڑاتے یا باہر چھوڑاتے۔ ارے بابا بچے کو اٹھا کر سائیڈ پہ کرنا کون سا مشکل ہے، لیکن آج حوروں کی سانسیں بھی رک گئی۔ جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے گویا ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ آج چشمے ملائکہ بھی دیکھنے لگ گئی کہ عمر کیا کرتا ہے، اس بچے کو باہر پھینکواتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ اللہ یہ منظر چشمے فلک نے دیکھا، حوریں کپ کپا گئی، فرشتے لہرا گئے، صحابہ کے دل تھر گئے۔ مولا علی مسکرا گئے، میرے نبی کی بیٹی جنت البقیع میں خوش ہو گئی ہوگی۔ منبر کے پاس قبر منور میں لیٹے ہوئے میرے مصطفیٰ اور ابو بکر بھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ جب حضرت عمر نے حضرت حسین کے کہنے پر منبر چھوڑا۔ منبر چھوڑا، جمعے کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، چینج کر دو،
جمعے کا خطبہ دھیان ادھر رکھنا ہے، جمعے کا خطبہ حضرت عمر منبر سے اترے، امام علی مقام امام حسین ابھی بچے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا امامہ اتارا، اتار کے اپنا ننگا سر آگے کیا اور کہنے لگے انما انبت اللہ فی رؤوسنا وانتم، اے حسین ساڑیاں حیثیتاں کڑیاں نے، او لوگو یہ کون ہے؟ یہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر کہ میرا نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو نبی بننے کی حیثیت اہلیت میرے عمر میں موجود، وہ عمر کہ میرا نبی فرماتے ہیں، اور مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں جب عمر بولتا ہے تو عمر نہیں بولتا، عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ عمر کی زبان پر بولیے بولیے، عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، اللہ آج وہ عمر بچے کے سامنے ننگا سر رکھ کر سر جھکا کے کہتے ہیں حسین یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یا رب نے اگائے ہیں یا تمہارے محمد نے اگائے ہیں۔ دوسری حدیث میں موجود ہے حضرت سیدنا عمر آپ کے آنسو بے نکلے، آپ نے فرمایا حسین رب کی قسم ہے عمر کو تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی، عمر کو تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، عمر روز اونٹ چرانے جاتا واپس آتا ابے کے ڈنڈے کھاتا کیونکہ عمر کو تو اونٹ چرانے کا بھی پتہ نہ تھا۔ حسین یہ سب تیرے نانے کا احسان ہے، یہ سب تیرے نانے کا کرم ہے، انہوں نے ہمیں رب کی توحید کا پتہ دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں یہ دین اسلام دیا، ہمیں آج اتنا بڑا ملک اور پھر مجھے اس کا خلیفہ ہونے کا شرف ملا ہے۔ حسین ساڈا کی ہے سارا کچھ تہاڈا ہی تے ہے۔ یہ جناب حضرت عمر ہیں جو میرے نبی کی آل بیت کے پیار میں فنا ہیں۔ کچھ لوگ واچ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر حضرت علی سے ایکسٹرا قسم کا پروٹوکول رکھ رہے ہیں، ایکسٹرا انہیں اہمیت دے رہے ہیں، تو کہنے والا کہتا ہے اے عمر کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ انک تسنا بعلی ما تسنا لم تسنا باحد من اصحاب رسول اللہ۔ عمر جتنی عزتیں تم علی کی کرتے ہو، جتنا ذکر کرتے ہو، جتنا پیار کرتے ہو علی کا، اتنا اور کسی صحابی کا کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں لِأَنَّهُ مولایا، اور وجہ یہ ہے کہ علی عمر کا مولا لگتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ تو دوستان گرامی جو میں نے بات کہی تھی، عمر فدائے اہل بیت، عمر فدائے اہل بیت، عمر او پائی او ادھر یار جو تھکے ہیں تو اٹھ کے چلا جائے، ادھر تک میں ادھر تقریر کر رہا ہوں، اگر جڑے بچے شچے تھکے اٹھ جاؤ یار، اٹھو اٹھو، گرمی جنوں لگی اٹھ جاؤ، ایک دفعہ اٹھو، اے بچ انگڑاؤ نہیں۔ عمر ہاں ہاں فدائے اہل بیت، آواز آئے، عمر فدائے اہل بیت
تو پھر اسی لیے تو مجھے یہ صدا لگانی ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ، بولو 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 اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین، بولیے ذرا، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ دوستان گرامی، صحابہ حسنین سے اتنا ٹوٹ کے پیار کیوں کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لیتے ہیں، بلکہ اسی آج کے پوچھا ادوئی کو نہ لوگوں نے پوچھ لیا سی۔ مروان یہ وہ لعنتی کردار ہے کہ جس نے حضرت سیدنا طلحہ کو شہید کیا، یہ وہ لعنتی شخص ہے کہ جس پر میرے نبی نے لعنت فرمائی، یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے لعنت فرمائی، یہ وہ کمینہ ہے کہ جو اہل بیت پر منبر پہ بیٹھ کے لعنتیں کرتا تھا، اور یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ ذلیل ہے کہ جو حضرات حسنین کریمین سے اعلانیہ کہتا تھا میں ان سے بغض رکھتا ہوں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیمار ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیمار ہیں، یہ مروان حاکم مدینہ ہے، یہ ان کی عیادت کے لیے آیا۔ ابو ہریرہ بستر پہ لیٹے ہوئے یہ آ کر کہتا ہے، ابو ہریرہ آپ کی ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن ایک بات آپ کی مجھے چنگی نہیں لگتی۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ بات یہ ہے کہ آپ حسن سے بھی پیار کرتے ہو، حسین سے بھی پیار کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حدیث کے الفاظ سیر علام النبلاء میں یہ روایت موجود ہے، آپ بھی اس کی تصحیح کر رہے ہیں، صحت کے لیے اس حدیث کی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیٹے ہوئے تھے بستر پہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا مروان تو نے بات کیسے کی ہے؟ میں حسنین سے پیار نہ کروں، حالانکہ مصطفیٰ ان سے پیار کرتے تھے۔ دوستان گرامی، جس گھڑی ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو، تو ابو ہریرہ کبھی شان علی بیان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی شان امام حسن بیان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی شان امام۔ میں اتھو کہنے کے کشمیر دی کوٹلی دے بارڈر تک لمبی لعنت پانا انہاں رافضیاں تے جڑے رافضی حضرت ابو ہریرہ تے انگلیاں چاندے نے، کہندے نے کہ ابو ہریرہ گھر بیٹھ کے روایتاں کردا سی۔ او ظالمو، امت کو شان اہل بیت تو سنائی ابو ہریرہ نے، شان صحابہ، واہ 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 واہ۔ اس ابو ہریرہ سے بغض رکھتے ہو جو ابو ہریرہ سیدہ پاک کی شان بیان کرے، جو ابو ہریرہ مولا علی کی شان بیان کرتا ہے، جو ابو ہریرہ حسنین کریمین کی شان بیان کرتا ہے۔ ایک حدیث سن لو راوی، نہ تو پھر بول ہی جاؤ، راوی ابو ہریرہ آئیے، آپ فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ العشاء، ہم عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، فکان یصلی۔ یہ ایک دن دی گل نہیں ہے، علماء نو پتہ ہے کانا جب مضارع پہ داخل ہو جائے اسے ماضی استمراری میں بدل دیتا ہے، اور ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے ماضی میں ایک کام جو بار بار ہو
اسے ماضی استمراری کہتے ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنا نصلی، اے ماضی استمراری جمع متکلم دا صیغہ، ہم نبی پاک کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے. فکان یصلی، بس جب حضور نماز پڑھتے، فَإِذَا سَجَدَا، جب حضور سجدے میں جاتے، وَسَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، حضور سجدے میں ہوتے، حسن حسین دوڑے دوڑے آتے. وسب دا مانا عربی بچ اے ہن گوگل کڈو، واو سے بے دا لفظ لکھو تے لکھو اس کا مانا، گوگل تانوں کڈ کے دسے گا، پر ماں پہلے انداندا ہے. وسب الحسن والحسین، وسب کہتے ہیں اچھلنے کو، وسب کہتے ہیں جمپ لگانے کو، تو حدیث کا معنی بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بھی حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تو حسن حسین آتے، جمپ لگاتے، سرکار کی پشت پر سوار ہو جاتے. ہن حضور سجدے میں، پنجابی بھی مکس کریں گا، ہن حضور سجدے وچ، میرا نبی سجدے میں، حسن حسین اوپر. اب نبی نے سر اٹھانا ہے، اب کیا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا وَضَعَهُمَا وَضْعًا رَفِيقًا وَضْعًا رَقِيقًا. رفق سے بھی ہے وَضْعًا رَفِيقًا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور سجدے سے سر اٹھانا چاہتے، اللہ دی قسم ہے تسی ایک بار خوش ہو جاؤ گے حدیث کا معنی سن. حضور سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، حسن بھی اٹھتے حسین بھی اٹھتے، تو حضور کیا کرتے؟ ایک ہاتھ نال ایک نو پکڑ دے تے دوجے ہاتھ نال دوجے نو پکڑ دے، انہاں نو آرام نال رکھ دے تے پھر کھڑے ہو کے نماز. فَإِذَا آتا، جب حضور پھر سجدے میں آتے، یہ پھر دوڑ کے آ جاتے، حضور پھر انہیں پکڑ کے نیچے رکھتے. حضور کیا کرتے بھائی بولیے؟ علماء کرام مفتیان رضا علیکم آپ پہ لازم ہے کہ ہم کو جواب دیجئے کہ جب اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ بچوں کو پکڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، عمل کثیر نہیں ہو گیا؟ اور تو سب مفتیاں کو لو ہی پڑے ہیں نا کہ جی دو ہاتھ نال ہائیاں کرو تو گئی نماز، ہائیاں کرو کپڑے سے دے کرو تو گئی نماز. اتھے ایک ہاتھ نال حسن دے دوجے نال حسین. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کو یہ سبق توحید پڑھایا گیا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. او بندے دے پتر بڑو، اوے نبی کا خیال تو بڑی گل ہے، اے نبی ہے، نماز نبی دیے، کندھے تے امتی ہے. میرا سوال ہے کہ بتاؤ نا ذرا کہ کیا حضور جب ان کو پکڑ کے نیچے رکھتے ہوں گے حضور کو حسن حسین کا خیال نہیں آتا ہوگا؟ شرم کرو، کس قسم کی توحید تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. او بندے دو پترو، او نبی تو نبی ہے،
امتی کے خیال میں نبی آئے تو نماز کیسے ٹوٹے جب نبی کے خیال میں امتی آ رہا ہے؟ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، تولو 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 ادھر پھر منو بھی دسیو حسین دا وزن کتنا اچھا تے کتنا پارا ہے، لیکن ساڈے کول پوچھو گے تے اسی تے ایکو گل کہاں گے نہ پوچھئے کہ کیا حسین حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، بولو 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 نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، بس میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، ہو میرا بادشاہ حسین ہے، جس میں کوئی نہ توڑ ہے، جس میں نہ کوئی توڑ ہے، نہ توڑ ہے نہ موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے، حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے، او بس میرا بادشاہ حسین ہے، او بس میرا بادشاہ حسین ہے، او بابے نو اللہ کری کے رحمت کرے، او جدوں گل تے مزے لیندے سن تے کہندے سن او بس بھائی بس ہیں، او کی کہندے سن او بس بھائی بس، تے اسی بھی اج آل نبی دے ذکر دے مزے لے کے کہہ رہے ہو بس میرا بادشاہ حسین ہے، واہ واہ، حسین ہے بادشاہ حسین ہے، اوے ہر کرم کی ابتدا، اوے ہر کرم کی ابتدا پھر کرم کی انتہا حسین ہے، ہاں کرم کی انتہا حسین ہے، بس میرا بادشاہ حسین، او بس بھائی بس گل مکا دے میرا بادشاہ حسین ہے، دین است حسین دی پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین میرا بولو بولو میرا فیضا آدھا آدھا، جب حضور دوسری رکعت میں آتے بچے پھر دوڑ کے آ جاتے، فلما صلی، جب نبی کی نماز پوری ہو گئی، جعل واحدا ہاونا واحدا ہاونا، ایک بچہ ادھر نس پیا تے دوجا بچہ ادھر نس پیا، توجہ ہے نا، ایک شہزادہ ادھر دوڑ پڑا دوسرا شہزادہ ادھر دوڑ پڑا، اب توجہ سے سننا ہے، واحدن ہاونا واحدن ہاونا، ایک ادھر ایک ادھر، وجئتہو بچے کو ہٹا دو، وجئتہو میں حضور کے قریب آیا، فقلتو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اے کریم آقا، کیا الا اذهب بہما الی امہما، آقا جی گویا ابو ہریرہ نے شاید یہ سمجھا حضور کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے، یہ بھاگ گئے ہیں، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر بچے آ جائیں نماز کے دوران کسی کے کندھے پہ سوار ہو جائیں، وہ بندہ نماز کی وجہ سے بول نہیں سکتا، جب نماز ختم ہو بچہ بھاگ جاتا ہے، وہ نماز ختم کر کے غصے میں دیکھتا ہے کتنے نس گیا ہے، اب حسنین نماز پڑھ کے حضور نے سلام پھیرا، ایک ادھر دوسرا ادھر،
ابو ہریرہ نے سمجھا شاید اللہ کے نبی نے ان کی اس عمل کو پسند نہیں کیا، اس لیے عرض کی حضور اگر حکم ہو میں ان دونوں شہزادوں کو پکڑوں، ان کی ماما جان کے حوالے کر کے آ جاؤں۔ قال لا لا لا، میرے نبی نے فرمایا نہ ابو ہریرہ، نہ ابو ہریرہ، نہ ابو ہریرہ۔ فبرقت برقا، اتنے میں میں نے دیکھا اچانک بجلی چمکی، بجلی ہی چمکی، بادل کڑکے، تو اب لگتا تھا کہ بارش ہونے لگی ہے۔ فقالا 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 الحقا 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 بأمہما، توجہ، بلکہ حدیث کے الفاظ فقالا الحقا بأمکما، وہ دوسرے الفاظ میں اس کو الحقا بأمکما، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو 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 دونوں اماں جی دے کول چلے جاؤ۔ فما زالا یمشیان فی دویا حتی دخلا، حسن حسین نانا جان کے کہنے پہ چل پڑے اپنے گھر کی طرف۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی پچھو تکی پیا کہ ایک انج جاندے نے، کہتے ہیں اس تک اندھیرا کچھ شے نظر نہ آتی تھی، اچانک بجلی چمکتی، یہ قدم اٹھاتے، پھر بجلی رکتی، یہ رک جاتے، پھر بجلی چمکتی، یہ چل پڑتے، پھر بجلی رکتی، یہ رک جاتے، یہاں تک کہ حتی دخلا، یہ دونوں سیدہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جب یہ چیز میں نے پڑھی اس میں تو اتنا ہی ہے کہ بجلی چمکتی، پھر یہ رکتے، پھر چمکتی، پھر یہ چلتے۔ اب میرا ذوق، میرا وجدان کہتا ہے جب دونوں کو نانا جی نے حکم دیا چلو شہزادو گھر چلو، اب اندھیرا ہے، حکم بڑا سخت ہے، اب کیسے رکیں؟ پاس چلنے کے لیے روشنی بھی نہیں ہے، ادھر سے بندوبست ہو گیا، او شہزادو تم قدم اٹھاؤ لیٹ ہم لگائیں گے، تم قدم اٹھاؤ لائٹ ہم لگائیں گے۔ تو دوستان گرامی جن کی اتنی بڑی شانیں، نبی کے کندھوں پہ سواریاں ہیں۔ ایک اور حدیث راوی حضرت عبداللہ، حدیث یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے یہ حافظ بھی آپ تلخیص میں لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ دوسری روایت طبرانی کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے گئے، اتنے میں حضرت حسین آئے، آ کر نبی پاک کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، بلکہ دوسری روایت میں دونوں آئے، حسن حسین آئے، سرکار کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ فَيُبَاعِدُهُمُ النَّاسِ، لوگ آگے بڑھے، لوگوں نے انہیں ہٹایا، دور کرنا چاہا۔ اب دو روایتیں، ایک میں فاشارہ بیدہی، اللہ کے نبی نے نماز میں اشارہ کیا رہنے دو رہنے دو، میری نماز سے ان دونوں کو دور نہ کرو۔ اور دوسری روایت ہے فقالا، گویا یہاں مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فقالا، حضور نے فرمایا ان دونوں کو رہنے دو، او میرے یارو انہیں مجھ سے دور نہ کیا کرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ آیا کریں، تم انہیں ہٹایا نہ کرو۔ کیسے؟ حدیث کے لفظ سنو، فَبِأَبِيهِمَا وَأُمِّي، وہ ان دونوں پر میری ماں بھی قربان، میرا بابا بھی قربان۔ من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ ان دونوں کو محبوب بنائے۔ گویا میرا نبی بتا رہے ہیں کہ عشق محمد کا نصاب پورا ہی تب ہوگا جب دل میں حسن بھی ہوگا حسین بھی ہوگا۔ تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے نہ میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین ہے، خدا کی دی کہ نہ خدا
ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے کرے کوئی ہائے ہائے کرے جو کوئی ہم سری کس کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے میرا حسین بے مثال ہے آئے ہائے ہائے جہاں میں ہر لحاظ سے میرا حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے بولو 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 میرا بس میرا بادشاہ آواز تھوڑی دب گئی ہے مزہ نہیں آ رہا ذرا ہاتھ چاہ کے بولو میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اسیر شام پر نگاہ کی تو حر بنا دیا اسیر شام پر نگاہ کی تو حر بنا دیا جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا حسین بھی حیات گر حسین بھی حیات گر حسین عظمتوں کا گر عظیم رہنما حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرو گے گر مخالفت ذکر حسین کی یہاں او یزیدیو ناسبیو تمہارے لیے پیغام ہے کرو گے گر مخالفت ذکر حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں الحفیظ الامان الحفیظ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچنا پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے بابا بابا ہر جگہ میرا حسین ہے بولیے ہر جگہ میرا حسین ہے بس میرا بادشاہ حسین ہے بس میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہدایت حسین ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو حسینیوں ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو حسینیوں قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈرے بنا ہمارا واسطہ حسین ہے ہمارا واسطہ حسینیت 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 حسینیت
میرا حسین ناز والا، میرا حسین نیاز والا، ناز حسین یہ کہ کبھی نبی کی لوہاب کی گھٹی پی رہا ہے، کبھی نبی کے ہونٹ پہ پیار کر رہا ہے، کبھی میرا نبی نے زبان چوسا رہا ہے، کبھی حسین کو کندھوں پہ بٹھا رہا ہے، کبھی حسین زلفوں کو پکڑ کر زلفیں لہرا رہی ہیں، کبھی حسین میرے نبی کی داڑھی میں انگلیاں پھیر کر کھیل رہے ہیں، میرا نبی نیچے لیٹے حسین سینے پہ، کبھی میرا نبی چار پاؤں پہ حسین سواری کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی، کبھی میرا نبی کہتا ہے او یہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ کدے نبی کو لو پوچھتے لو اے جڑے اج ہر گل وچ عقل دا ترازو گھسیڑ دے ہو، اتنا تو نبی سے پوچھو حضور اے ہیں بچے تے تسی کہہ رہے ہو جنتی جواناں دے سردار نے۔ جب میرے نبی نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، کوئی 3 سال کا، کوئی 2 سال کا، نہ داڑھی نہ پگڑی نہ لوٹا نہ مسلح نہ جہاد نہ عمرہ نہ حج نہ ہی کوئی صدقہ خیرات، کچھ بھی نہیں، 2-3 سال کی عمر ہے، پر رتبہ کیا ہے؟ یہ بھی سردار ہے، یہ بھی سردار ہے۔ اس لیے میں نے جو جملہ بولا تھا، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی، ان کا معاملہ عقل میں آنے والا نہیں، ان کی شانیں عقل میں سمانے والی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ گھرانہ براہ البرا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے رے خدا ہے۔ دوستان گرامی، حسنین کریمین کی محبت امت پہ، پیار سے یار بولو، حسنین کریمین کی محبت امت پہ، پھر بولو حسنین کریمین کی محبت امت پہ فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ جس میں اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہو کوئی معافی نہیں۔ اس لیے صحابہ ٹوٹ کر ان شہزادوں سے پیار کرتے۔ آج یہ کتاب پڑھ رہا تھا اشرف علی تھانوی صاحب، الفاظات الیومیہ، یہ دیوبندی ہے، قابل رہے ہیں، بڑے بزرگ ہیں ان کے، اس میں انہوں نے ایک اصول لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس کام کے کفر میں اختلاف ہو، یعنی جس کے کافر ہونے میں اختلاف ہو، اس کے فاسق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کیا قانون ہے جی؟ جس کے کافر ہونے میں اختلاف ہو، یعنی کسی کام کے کفر میں اختلاف ہو، اس کے فسق میں کوئی اختلاف۔ یزید کو ائمہ نے، مجتہدین نے اور امت کے بڑے بڑوں نے کافر کہا ہے۔ بولا یار ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں دفاع صحابہ بل پیش ہوا، ہم اس پر خوش ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ نبی کا ہر صحابی ہمارے سر کا تاج۔ جب تیرے باپ اور میرے باپ کے لیے کوئی ہلکا جملہ بولے، ہم اس کو بندوق کی گولی مارتے ہیں۔ تیری ماں کو کوئی گالی دے، برداشت کرتے ہو، اس کا سر پھاڑتے ہو۔ اس وقت قانون کیوں نہیں یاد آتا؟ سوال یہ ہے کہ تیری ماں اور میری ماں کی عزت بڑی ہے یا صحابہ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عزت بڑی ہے؟ میری اور تیری اور تیرے اور میرے باپ کی عزت بڑی ہے یا حضور کے صحابہ کی عزت بڑی ہے؟ تو جب ہم اپنے باپ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون مقرر کرتے ہیں، گولی تائیں مارنے ہیں نا کہ ساڑھی نظر سے وہ مرن جو گئے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے گستاخان صحابہ کے لیے عمر قید کا بھی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے؟ رمضان شریف کے اندر ہمارا ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اسی موضوع پہ ٹاکرا ہو گیا، بحثیں شروع ہو گئی کہ سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔
تو میں نے وہاں پر کہا یار بات سنو، یہ دال میں کالا کالا کیوں ہے؟ ایک طرف کہتے ہو کہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر جدوں ایک قانون بنتا ہے پھر تنگ کیوں دے ہو؟ بھئی اب ایک قانون بنے پاکستان میں کہ چور کی سزا 5 سال ہے، لہذا 10 سال کرو، تو کسے بندے نو پریشانی اور بولو؟ لیکن جس کا پیشہ ہی چوری ہوئے گا وہ کہے گا وہ بھائی اس کو پہلے تو 5 تھے ہوں 10 دے بچے ڈگا، یہ تو پتہ لگیا رولا پان والے ہو کوئی گڑبڑ ہے۔ صحابہ پر ہماری مائیں قربان، ہمارے باپ قربان، ہمارے بچے قربان، لیکن صحابہ جن پر اپنی مائیں باپ اور بچے قربان کر رہے ہیں انہیں اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ صحابہ پر ہماری ماں اور باپ قربان، پر حسن حسین وہ ہیں جن پر حضور اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے حسنین کریمین کی محبت لازم ہے، اور اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان ہستیوں کا دل میں پیار ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت۔ اور کیا سکھاؤ؟ قرآن کی تلاوت۔ آپ کی اس مسجد کے ساتھ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم مدرسہ بھی قائم ہے۔ یہ تعلیمات بتا رہی ہیں، یہاں حب نبی بھی سکھایا جا رہا ہے، یہاں حب اہل بیت کے دروس بھی ہوتے ہیں، اور جو قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے حضور کا حکم تھا اس قرآن سکھانے کے لیے بھی یہاں مرکز موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میں تم میں 2 بڑی باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ خیال کرنا میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ ہر بندہ اس سوال کا جواب دے گا۔ بندہ قرآن کے لیے تو بچوں کو ٹینڈ شینڈ کروا کے بھیج دے، اور جب اہل بیت کا معاملہ آئے تو اس وقت کہ جی زیادہ علی علی نہ کرے، بندہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن جتنا زیادہ پڑھو بندہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح جتنا زیادہ علی سے پیار کرو گے اتنے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ اہل بیت سے جتنا قریب ہوگے اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں قریب کرے گا۔ اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی قربت خداوندی اور معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے، اور اس میں امت کے کسی فرد کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم صحابہ کے دنوں میں صحابہ کا ذکر اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کے دنوں میں اہل بیت کا ذکر ہم اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم تو اس مسلک کے لوگ ہیں جس مسلک کے بزرگ نبی کی سواری کا نام بھی لیتے ہوئے ساتھ حضرت کہتے ہیں۔ اور باب خادم رضوی نے بابا جی خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کیا؟ فیصل آباد کے جلسے میں حضور کے دراز گوش اس گدھے کا نام لیا کہ جس گدھے نے حضور کے سامنے بڑبڑایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا تھا حضور کیا کہہ رہے؟ میرے نبی پاک فرمایا عرض کر رہے یا رسول اللہ میں اپنی نسل دا آخری ہاں تے تسی نبیاں وچوں آخری ہو۔ آئے ہائے، وہ لوگ بھی اس مسئلے پہ غور کریں جو کہتے ہیں حضور اردو آ کے ہندوستان سے سیکھی۔ جو نبی جانوروں کی بولیاں جانتا ہو اپنے امتیوں کی بولیاں ضرور جانتا ہے۔ چڑیاں آتی ہیں چک 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 کرتی ہیں، ایک چڑیا آئی حضور کے چہرے کے سامنے چی 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 کرنے لگی۔ صحابہ نے کہ حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا رک جاؤ، اس کے بچے کسی نے اٹھائے ہیں گھونسلے سے، یا کر شکایت کر رہی ہے یا رسول اللہ آپ کا صحابی میرے بچے اٹھا کے لے آیا۔ کس نے اٹھائے ہیں؟ صحابی حضور ماں چنگے لگے میں، فرمایا جا واپس رکھ کے آ۔ ایک اونٹ آئے اور میرے نبی کے سامنے بڑبڑایا، آواز نکالی، میرے نبی نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ یہ شکایت لگا رہا ہے اپنے مالک کی۔ ایک صحابی آگے حضور میرا ہے، فرمایا اس نے شکایت لگائی ہے یا رسول اللہ میرے مالک کو آپ دیکھیے رات یہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اونٹ بڈھا ہو گیا ہے، ہن اس کو کہو اس کو ذبح کر دو۔ حضور یہ نیکی کا بدلہ ہے، میں نے ساری زندگی میں نے اس بندے کے بچوں کو میں نے اپنی پشت پہ پانی ڈھو کے اس کو پلایا، تو یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ بدلہ ہے میرا، میری نیکی کا یہ بدلہ ہے
کیوں بھائی ایسی ہے؟ حضور بالکل ایسے، ہم نے رات کو مشورہ کیا، میرے نبی نے فرمایا اچھا چل کر یہ اونٹ مجھ پہ بیچ دے. صحابی تھے کہ حضور تہاڈے کو لایا تہاڈا ہی ہو گیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جا بھائی اونٹ آزاد ہے، جتے مرضی ہے ٹر جا. اب یہ جانے لگا، پھر مڑ کے پڑ کچھ بڑبڑایا. صحابہ نے کہ حضور ہون کیا ہے؟ میرے نبی پاک فرمایا ہون میرا کلمہ پڑھیا سے اور مجھے دعا دے کے گیا ہے. حضور دعا کیا دی ہے؟ فرمایا دعا یہ دی ہے یا اللہ حضور کی امت کی مغفرت فرما. میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب اللہ آپ کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے. آپ نے یہ جس وقت جناب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا بھائی آزاد حضور نے کیا، امت کو کیوں دعائیں دی؟ میرے استاد جی نے فرمایا پتر اونٹ ملکاں دا نہیں سی، اونٹ صحابی دا سی. اونٹ چودھریاں دا نہیں سی، اونٹ صحابی دا سی. تو صحابہ کے شب و روز وہ سنتا تھا نا، اس کو پتا تھا حضور اتنا اپنی دعا سے خوش نہیں ہوتے جتنا امت کی دعا سے خوش ہوتے. بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگتا جو آپ کولو بھر دے نے آقا جولی. در در دیو نہیں منگدا سونے جو گدا اے سونا مدینے والا. دراز گوش میرے نبی کی خدمت میں آیا، یا نبی اللہ میں اپنی نسل کا آخری. کیا مطلب؟ حضور میں نے کسی بھی مادہ سے آج تک جفتی نہیں کی، لہذا میری اولاد کا سلسلہ ختم. حضور آپ آخری نبی ہیں، مجھے سواری کے لیے قبول کریں. آقا جی میرا مالک یہودی تھا، وہ جب بھی میری پیٹھ پہ بیٹھنے لگتا میں اسے گرا دیتا اس تڑپ پر کہ آپ مجھے سواری کے لیے چنیں گے. میں نے یہ پسند کیا کہ حضور میری پشت پہ اگر بیٹھیں تو آپ بیٹھیں، آپ سے پہلے کوئی یہودی نہ بیٹھے. میرے دوستو، میرے بابا جی حضرت جناب خادم حسین رضوی، انہوں نے جب اس دراز گوش کا واقعہ سنایا، اس کا نام تھا یافور، انہوں نے جب بھی واقعہ سنایا فرمایا حضرت یافور، حضرت یافور. لوگوں نے پوچھیا بابا جی جنوراں دے نال حضرت کیویں؟ تے انہاں کیا بندے دیو پترو تسی جانور تک رہے ہو، میں نبی دا وفادار تک رہیا. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں او لوگو، اگر جانور کے لیے اتنا ادب ہے تو بتاؤ جنہیں میرا نبی جگر کے ٹکڑے کہہ رہا ہے، جنہیں میرا نبی اپنی جان کہہ رہا ہے، ان سے ہمارا ادب، ان سے ہماری محبت کتنی ہونی چاہیے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما. ہن ہر بندہ اعلان سن دے، کسے بھی جلسے وچ سیاستداناں دے جلسیاں وچ جاندے ہو، گھنٹیاں دے ساتھ تے بیندے ہو، آخر تے ہنج کن تردے ہو کہ ساڈا پیکج کی ہوئے گا، اے اعلان کے کرن گے. حالانکہ 99% کمینے کوڑ مار دے نے، انہاں ووٹاں لینیاں ہوندیاں نے، جھوٹ بولدے نے. میں بڈھا ہو گیا، وہ ساڈے علاقے دا ایم این اے، وہ جناب ہر واریاں نویں اعلان، اج تک نہ سڑکاں بنیاں، اج تک نہ پروجیکٹ مکمل ہوئے. اسی انہاں دے جھوٹے اعلان کس طرح کن دھر کے سنتے ہیں کہ چلو جی اج اعلان ہوئے تے ہن اس جلسے دے آخر تے میں بھی کچھ اعلان کرن لگا وا کہ اے جلسہ تسی سنیے، نبی دی آل دا پیار اگر دل وچ آوے گا تے لبے دا کی سانو ملے گا کی. میرے نبی نے پیکج دا اعلان کیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. جس نے حسن حسین سے پیار کیا، ان کے ماما بابا سے پیار کیا، قیامت والے دن جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین ہے
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، بس میرا شاہ حسین ہے، کرم کی انتہا حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، بس کرم کی انتہا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ پیار تو ہم بھی بہت کرتے ہیں ان سے، اور کیڑا پیار ہے جو اندر ڈکے ہوئے کمرہ بند کر کے اس باہر کٹو حضور، کیونکہ جن سے پیار ہوتا ہے نا ان کا نام زبانوں پہ آ ہی جاتا ہے۔ اے جتنے طالب علم بیٹھے ہو تواڈے بھی مولوی جدوں کلاساں چ بہندے ہو نا ہمارے ویسے بڑا پیار کرتے ہیں تے تسی نیوٹرل ہو کے واچ کیتا کرو، انہاں مولویاں دے نعریاں وچ اہل بیت بھی اتنے ہی آندے نے جتنے دوجے لوگ آندے نے، یا کوئی کمی بیشی ہے؟ اگر کمی بیشی ہو تو یقین کر لو یہ منافقت کر رہے ہیں، کہ اور رہے ہیں اور کر اور رہے ہیں۔ تان کو گل سمجھ آئی میں کی؟ ہم حسن حسین سے پیار کرتے ہیں، مولا علی سے پیار کرتے ہیں، بندے دے پترو پورا محرم گزر گیا، تھوڑا ذکر کدی تھوڑی زبان تو نہیں سنیا۔ وہ کیڑا پیار ہے جڑا تساں اندر وال کے رکھے ہوئے باہر نہیں نکل رہا؟ میرے نبی نے فرمایا من حب شیئا فاکثر، جو جس سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہے۔ تو یہاں محمد اسد زیائی صاحب انہوں نے اس جلسے میں ہر سال یہ میرے نبی کی آل کی بارگاہ میں خصوصی نذرانہ پیش کر کے یہ بتاتے ہیں حضور دو چیزیں چھڑ کے گئے سن، آل اور قرآن۔ اج بھی یہ ساڈے ہاتھ وچ دوویں نے، آل بھی ہے۔ اس لیے آل سے پیار کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، آل نبی کو نیزوں پہ اچھالنے والوں کے ساتھ نہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید پر اور یزید کی ساری روحانی نسل پر، ہر اس دل پہ لعنت جس دل میں یزید کا ذرہ برابر پیار ہو، ہر اس شخص پہ لعنت جس کے دل میں دشمنان اہل بیت کی محبت ہو۔ میں صرف ان لوگوں سے کہتا ہوں جو روز صحابہ 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 کرتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر کسی گستاخ صحابہ کا تذکرہ میری زبان سے اچھے لفظوں میں آئے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اللہ مار دے، ہمیں موت دے دے، لیکن ہماری زبان پر کسی گستاخ صحابہ کا چنگا ذکر جاری نہ کرے۔ اور میں بات کر رہا ہوں ایک ایسا رافضی جو سر عام صحابہ کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتا ہو، اگر اس کے لیے میرے اچھے ریمارکس ہوں تو بتاؤ آپ لوگ برا محسوس کرو گے کہ اچھا؟ برا نہ آپ کہو گے یہ کیسا ادب ہے صحابہ کا کہ صحابہ کے گستاخوں کا چنگا ذکر؟ تو یار جس لعنتی نے پوری نسل زہرا کو کربلا کے میدان میں کاٹ کے بکھرے دیا، اس لعنتی کے ساتھ ہمارا ایمان رکھنے کے باوجود کیا رشتہ ہے؟ ہاں جنت بھی حسین کی، بلکہ وہ پیر سعید امتیاز شاہ صاحب نے کہا، میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں، ادراک سے ورا ہے رتبہ چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، اے بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، بولو دنیا یہ جو یزید کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں نا، وہ ایک دفعہ ٹی وی پہ آپ کو یاد ہوگا میرے ساتھ ایک مولوی بحث کر، نہیں یزید کے لیے، میں کہ چپ کرو یزید دیا بچیا، دیکھیں جی یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، کیا ہے؟ میں اینکر کے ہنساں پیا، وہ اینکر بھی ہنسے پیا، میں کہ تھوڑی دیر دے پہلے تو جنتی ثابت کر رہے ہیں تے جنتی دا پتر بنن چ کی تکلیف آ، میں کہ بغیر تا تیرے اندر بھی یہ گل موجود ہے کہ ہے بڑا کتا ہی سی، وگرنہ تو ہمیں کہنا حسین دے بچیا، حسین دا بچہ چھوڑ، تو سانو کہ حسین دے کتیا، اسی پھر بھی تینوں کہاں گے او بے شک، اس واسطے کہ میرے
رومی کشمیر سانو اے دس کے گئے نے تے اے محبتاں دا اظہار دا گر سکھا کے گئے نے تے انہوں نے جو دعا کیتی انہوں نے جو تمنا دا اظہار کیتا وہی ساڈا تے ساڈی گفتگو مکمل تہاڈی مسجد دے وچ اللہ دے نبی دے دین دی ترویج ہو رہی ہے اے اللہ دے نبی دے دین دے تے قرآن دے حافظ تیار ہو رہے نے تے جڑیاں دولتاں رب نے تانوں دتیاں نے انہاں دین دے کماں تے خرچہ کرو یہ بچے ہیں یہ کھاتے پیتے بھی ہیں کنجر خانوں پہ ہمارے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں لیکن مدارس دینیہ کے والے سے ہماری جیبے میں سے جناب پیسے نہیں نکلتے ہر بندہ اپنا تہیہ کر لے کہ میں نے ماہانہ سطح پر اپنے چپکے سے مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ یہ دین کا سلسلہ چلتا رہے اور آپ اس کے معاون بن جائیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اس پر آپ کا عمل ہو جائے تو پھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ آل اولاد تیری دہ منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تاہی و صدقہ پیر جیلانی تے سیخیوں تے مکھن پکانا او ڈاڈا او کھا کمے او بچڑے دے کے دین بچانا صرف سخی حسین دا کم میں او بچڑے دے کے دین بچانا او سخی کم میں بابا میرا او شاہ شہدا او سید دومیں جہانی غوث اعظم پیر پیران دا اے محبوب میرا